عورت بچوں کے لیے ایسی ماں ڈھونڈی جائے جس کے ایک ایک جسم کے انگ میں اور کونے کونے میں بال بال کے اندر مودت اور محبت ہو کہ یہ اس طریقے سے کہ اپنے شوہر کے لیے بھی باوفا رہے اور آنے والی اولاد کو بھی ان کی محبت کا حصہ بانٹتی رہے۔ الولود، یہ محبت جو ہے بسا اوقات رک جاتی ہے کب؟ جب ایک بیٹا، ایک بیٹی، 2 بچے، 4 بچے ہو گئے تو پھر بچوں کی خواہش نہیں رہتی، اور اوپر سے پراپوگنڈا ہوتا ہے بچے 2 ہی اچھے، خاندان چھوٹا ہی اچھا، انسان عقل مند کے خرگوش عقل مند۔ یہ اس طرح کی تحریکیں سن کے، ان کے دعوے سن کے، پیغام اور میسج سن کے یہ ان سے متاثر ہو کے ان کے پراپوگنڈے میں آ کے اپنی برین واشنگ کروا کے کہیں اولاد کے قتل کے منصوبے شروع نہ کر دے، بلکہ جو اللہ اس کو انعام کرے یہ ان کو لینے والی، جھولی میں ڈالنے والی، رب کی رضا پہ خوش ہونے والی، اسلام کی پلاننگ کے ساتھ پلان کرنے والی اور محبتوں اور شفقتوں کے ساتھ جو ہے اولاد کو ممتا دینے والی بیوی ہو۔ اس کا انتخاب باپ کے ذمہ لگا دیا گیا۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا لیکن اس کو ایک اچھا باپ ملنا چاہیے، یہ اس کا حق ہے، اس کو ایک اچھی ماں ملنی چاہیے، یہ اس کا حق ہے۔ یہ حق کون دلوا رہا ہے؟ اسلام دلا رہا ہے۔ اور ساتھ میں وضاحتیں کر دی، تنکح المرأة لأربع، اے شوہر، اے مرد دیکھ، عورت کو 4 بنیادوں پہ چنا جاتا ہے۔ کس لیے؟ لمالہا، کوئی دولت دیکھتا ہے لیکن یہ اکیلی دولت تیری اولاد کے کام آنے والی نہیں ہے۔ ولجمالہا، کوئی صرف حسن و جمال پہ فریفتہ ہوتا ہے، یہ حسن و جمال صرف شاید تیرے کام آئے، اولاد کے کام نہ آ سکے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں اس کے حسب و نسب کو دیکھتے ہیں، بڑے قبیلے، بڑی برادری کو دیکھ کے، لیکن شاید یہ بڑے پن کے اندر آ کے تیری اولاد کو کہیں چھوٹا اور حقیر نہ بنا دے، اس کو بھی نہیں۔ والدینہا، کچھ لوگ عورت کی ڈیلنگ کو دیکھ کے اس کو چنتے ہیں کہ خالق اور مخلوق کے ساتھ اس کا رویہ اور اس کی ڈیل کیسی ہے۔ فاظفر بذات الدین، اپنے بچوں کی ماں اس کو چن جو ان کا حق دے اور خالق کا حق نہ مارے، جو بچوں کے حق میں خالق کا حق نہ مارے اور خالق کے حق میں جا کے بچوں کا حق نہ مارے۔ آج گھروں میں 2 ہی شکوے ہیں، یا تو عورت دیندار نہیں ہے، اور اگر دیندار ہے تو وہ نماز، روزے، حج، زکات میں اتنی چلی گئی کہ بچوں کو بھول گئی، اور یا پھر وہ بچوں کی فکر میں، پیشاب پوٹی کے چکر میں رب کی نماز بھی بھول گئی، اور اگر کہہ دیا جائے اللہ کی بندی رب کا خیال رکھ تو کہتی ہے اتنی لوٹ دے چڈی ہے میں ہن اینو پالا کیوں نہیں نمازہ پڑھا۔ یہ چیزیں کس نے فکر کرنی ہے؟ باپ نے۔ اچھا باپ، فکر مند باپ، اچھی سوچ اور نظر والا، شفقت دینے والا، اور بچوں کے لیے ڈیپلی پہلے سوچنے والا، اور اس کو جو ہے ٹارگٹس دیے گئے کہ بچوں کے لیے اچھی ممتا اور اچھی ماں ڈھونڈ۔ تو یہ اشارے کیے میں نے ان مراحل کی طرف، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ حضرات، اسلام کتنا عظیم ہے، میرے رب کا احسان میرے اوپر اور آپ کے اوپر کہ اس نے ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی پیدا نہیں ہوا، اور عموماً شادیوں سے پہلے بے سوچ شادیاں ہوتی ہیں، صرف ایک عورت مطلوب ہوتی ہے، ایک بیوی چاہیے ہوتی ہے، لیکن اگر آپ اسلام اور اس کی تعلیمات سے واقف ہیں تو وہ صرف بیوی کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک اچھی ممتا والی جو ہے بچوں کی ایک ماں بھی ساتھ ہوتی ہے، اس لیے اس کو یہ تعلیم اور تربیت دی گئی۔ اور بھائیو، وہی جب جوان کو کہا گیا کہ شادی کرنی ہے کر، اگر ہوتی ہے تو ٹھیک، نہیں تو روزہ رکھ تاکہ تیری نظر میں جھکاؤ پیدا ہو۔ جب چننے کی باری آئی، منگنے کی باری آئی، نسبت کی باری آئی اور اپنا گھر بنانے کی باری آئی تو شریعت نے اس جھکانے والی نظر کو کہا تھوڑا سا اٹھا لے، اٹھا، آنکھ کھول، ایک نظر دیکھ لے کہ جس چہرے کو، جس وجود کو، جس باڈی کو، جس عورت کو تو اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے بیوی کے طور پہ اور بچوں کے لیے ماں کے طور پہ چن رہا ہے، ایک نظر دیکھ تو لے کہ وہ ہے کیسے، پرکھ لے، سوچ لے، دیکھ لے۔ 4 اصول پہلے بتائے جا چکے،
یہاں جھکنے والی نظر کو بھی اٹھنے کا موقع دے دیا گیا، حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ میں 4 دن میں، ہفتے میں فیصلہ کروں گا، ہمیں 1 مہینہ کے لیے باہر کے ملک بھیج دیا جائے، یہ کم از کم شمالی علاقوں میں، یہ جو ہے ادھر مری کی طرف بھیج دیا جائے، تاکہ بچہ اور بچی ایک دوسرے کے ساتھ صحیح انڈرسٹینڈنگ والا ماحول پیدا کر سکے، وہ ایک دوسرے کو جان پہچان سکے۔ نہیں، نیور، ایسے نہیں ہوگا۔ یہ اسلام ہے جتنی اجازت دیتا ہے، اب ضرورت تقدر بقدرہا، یہ اس کی حدود میں رہ کر کے، یہ بھی بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے اور اپنے ایک اچھے جو ہے باقی آنے والے ایام کی تیاری کے لیے یہ اسلام نے جتنے اہتمام کیے، مجھے اس کے پیچھے اولاد کے حقوق کی بہترین پلان نظر آ رہی ہے۔ ہم اس کو وقتی طور پہ سطحی نظر سے، بلکہ میں یہ کہہ دوں کہ ہم اس وقت جذباتی کیفیت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں اسلام بہت دور سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر میں حیران ہوتا ہوں جب نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، نکاح پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، 3 آیتیں جو پڑھی جاتی ہیں کس لیے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ یہ تیری زندگی کے ایام یہاں سے شروع ہو کر کے امن اور سلامتی والے اللہ سے ڈرتے ہوئے چلے۔ اور ساتھ ہی دوسری آیت میں یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ انسان کے سامنے اس کی پوری ہسٹری رکھ دی گئی ہے، تیری اصل کیا ہے، تیرا باپ کون ہے، تیری ماں کون ہے، تیری نسل کیسے چلی ہے، اولاد کیسے چلے گی۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی، پہلو نے نسل چلائی، رب سے ڈرے، تمہیں بھی چلانی ہے، رب سے ڈر۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یہ صرف دنیا کے جذبات میں دن نہ گزر جائیں، تیرے رب کے خفیہ کیمرے تجھ کو واچ کر رہے ہیں۔ اور تیسری آیت میں بالکل واضح اور کھری بات سمجھا دی گئی، قول سدید ہو، اللہ کا ڈر ہو، پیغمبر کی اطاعت ہو، اور پھر اللہ تمہارے معاملات کی اصلاح کر دے گا، یہ ساری رہنمائی دے دی گئی۔ اور حضرات، نکاح کے بعد جب معاملہ رخصتی پہ آتا ہے، رخصتی پہ آتا ہے، اور رخصتی کے بعد حجلہ عروسی میں جا کے خلوت میں چلا جاتا ہے، دنیا سارے اصول، ضوابط، قواعد بھول جاتی ہے، تنہا ہو جاتی ہے۔ لیکن اسلام تو وہاں بھی اولاد کے حقوق نہیں بھولا۔ کہا جب ملنے لگو تو یہ 2 جملے ٹارگٹ کے طور پہ، ماٹو کے طور پہ، ایم کے طور پہ، مقصد حیات کے طور پہ، اور اپنے مستقبل کے نظر رکھنے کے طور پہ سامنے رہیں۔ اللہم جنبنا من الشیطان، اللہ ہم دونوں کو شیطان کے شر سے بچانا، میں اچھا باپ بن سکوں، یہ اچھی ماں بن سکے۔ اللہم جنبنا من الشیطان، شیطان میری سوچ کے قریب، میری نظر کے قریب، میری عقل کے قریب، میرے معاملات کے قریب، اے اللہ میری زندگی، میری طاقت، میری ہمت کے قریب یہ پھٹکے ایسا نہ ہو، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور اللہ یہی معاملہ میری اہلیہ کا، میری بیوی کا ہو، اور یہاں پہ صرف اپنی ذات تک نہیں، وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ اللہ اگر آج ہماری اس ملاقات میں تو نے ہماری قسمت میں اولاد رکھی ہے تو ہم اس کا حق مانگتے ہیں کہ اللہ ہماری اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ فرمانا۔ حضرات سوچئے تو صحیح، دنیا فرسٹ نائٹ میں کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہے، شب وصل ہے گل کر دو سب چراغوں کو، خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا، لیکن تیرے اس بند کمرے میں، تنہائی اور خلوت میں، اسلام نے جو چراغ جلائے ہیں وہ اولاد کے حقوق کے اور اچھے مستقبل کے، تجھے وہاں بھی رہنمائی دی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ 90% والدین کو، جوڑوں کو، شادی شدہ لوگوں کو شاید یہ وہاں چراغ جلانے کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ تو سوچا جاتا ہے بیڈ اچھا لگایا جائے، سیج کون اچھی سجائے گا، یہ تو سوچا جاتا ہے کہ بڑے رومانٹک قسم کے یہاں جو ہے لائٹوں کا اہتمام ہو، لیکن کس نے کبھی سوچا کہ جو اس سے پہلے وہ چیزیں بھی وہاں رکھے جن کی ضرورت ایک اچھی اولاد کے اچھے مستقبل کے لیے اور میرے اچھے آنے والے دنوں کے لیے ضروری ہے۔ میری زندگی میں ابھی تک ایک موقع آیا ہے، اور وہ بھی میں مدینہ الرسول میں تھا، ایک نیا جوڑا، شادی ہونے والی تھی، تو یہ شخص سیال کوٹ کا رہنے والا، وہاں پہ فریجوں کا کام کرتا تھا، ریپیئرنگ کا، میرے پاس آیا
مدینہ یونیورسٹی میں پاکستانی طلبہ کو ڈھونڈتے ہوئے، تو میری ملاقات ہوگی. کہنے لگا کہ میں نے اپنا کمرہ جو ہے وہ شادی والا اس کو سجوانا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں وہ تمام میرے لیے رہنمائی موجود ہو. میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا نہیں، تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں اردو عربی اگر جو ہے وہ بول لیتا ہوں، یا جس میں میری قدم قدم پہ اسلامی رہنمائی ہو، اور خصوصاً پہلی رات کے حوالے سے. اس کے علاوہ ہم جو ہے عیاشی میں، شرم میں، حیا میں، دائیں بائیں میں، ادھر ادھر میں، دوستوں میں، یاروں میں، سہیلیوں میں، ان کے مشوروں میں گزر جاتے ہیں، لیکن اسلام کیا دے رہا ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے. اور بھائیو، اس کے بعد اللہم جنبنا من الشیطان، ہمیں تو صرف دعا یاد کرنے میں حیا آتی ہے. ہم اولاد کا جب یہاں حق مار گئے، جب ملے گی دائیں شیطان بائیں شیطان، پھر جب پیدا ہوتا ہے تو باپ اپنے بچے کو خود کہہ رہا ہوتا ہے شیطان دیے ٹوٹی ہے، ذرا بندہ بن گیا. ہاں کیوں نہیں کہے گا، تیرے سے کہلوائے گا رب. تو نے جب اس کا تحفظ جو نہیں کیا، اس کی سیکیورٹی جو نہیں کی، تو نے کنڈیاں تو لگائیں، دروازے تو لگائے، تالے تو لگائے، سب کچھ کیا، سیکیورٹی گارڈ بھی رکھے، سیکیورٹی کیمرے بھی رکھے، لیکن تو نے رب کے حوالے جو چیز سپرد کرنی تھی وہ کیوں نہیں کیا؟ یہ اولاد کا حق ہم مار رہے ہیں، یہ حق ہم نے دینا ہے. یہ تبھی ملے گا جب میں اچھا باپ ہوں اور اپنے بچے کو اچھا بنا کے اچھا جوان کر گیا، اور اس کے دل و دماغ میں یہ کتاب و سنت میں اولاد کے حقوق اس کو دے دیے، تو یہ آگے اپنی اولاد کو منتقل کر پائے گا، وگرنہ وہ بھی میرے جیسا ہوگا. بھائیو، اس سے آگے بڑھتے ہیں. اللہ اکبر، حیرانگی ہوتی ہے. عجیب سوچ اسلام نے دی، چھوٹے چھوٹے نقطے. اگر یہاں چھوٹے چھوٹے بچے نہ ہوتے تو یقیناً میں ان کو بھی تھوڑا سا اشارے اور کنایے میں ذکر کر جاتا کہ اسلام نے اولاد کے حقوق کے لیے کتنا سوچا ہے. بہرحال بات آگے چلی، بات جنین کے مرحلے میں گئی. حضرات، یہ اسلام ہی واحد خوبصورت دین ہے کہ جس نے یہ تصور دیا کہ آپ نے جس میٹیریل سے اپنے بچے کو بنانا ہے وہ جینون ایک نمبر ہو. یہ اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق ہے. یہ میٹیریل جینون ایک نمبر مثالہ ہو. باپ کی پشت سے لیا جانا ہے، ماں کی ترائب سے لیا جانا ہے. اس میں دو نمبری نہ ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو، اس میں خرابی نہ ہو، اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی چیز نہیں. یہ شاید صرف اسلام رہنمائی کرتا ہے. اور اگر آپ سورۃ المومنون میں چلے جائیں، قد افلح المومنون کو پڑھیں اور اس کے بعد جا کر کے دیکھیں کہ سوائے بیوی کے اور لونڈیوں کے باقی یہ معاملہ کہیں خلط ملط ہو، شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. اور یہ اہتمام دنیا کے اندر اگر کوئی مسلک یہ دین کر رہا ہے تو الحمدللہ اسلام کر رہا ہے. بھائیو، اس کے بعد یہ سلسلہ چلا پہلے لمحے سے لے کے. آپ نے تو کہا نا جی وہ جاپان والے کتابیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی، مسلمان نے اپنے بچے کو مسلمان بنانا ہوتا ہے، اور جب یہ بنا رہا ہوتا ہے، یہ جا رہا ہوتا ہے تو رب کا ذکر، اسے رب نہیں بھولا ہوتا. آ رہا ہوتا ہے تو رب کا ذکر. بارات جا رہی ہے تو رب کا ذکر، آ رہے ہیں تو تب بھی رب یاد ہے، اور جب یہ خلوت میں جا رہا ہے تو تب بھی رب یاد ہے، اور جب یہ